لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم صدر کانفرنس اور ناظم پروگرام مولانا ثناء اللہ صادق تیمی صاحب، محترم ڈاکٹر محمد شیش تیمی صاحب اور اس کانفرنس کے سرپرست اور جملہ تیمی ابناء، مجھے بے حد مسرت ہے کہ آپ حضرات نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، دے رہے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ پر یہ کانفرنس منعقد کر کے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو محفوظ کرنے اور ان کا تعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ فکر و نظر، جہد و کردار اور متانت و شرافت و وقار کے میدان میں علماء کے درمیان ایک کوہ نور ہیرا کی حیثیت رکھتے تھے. رب العالمین نے خزانے غیب سے انہیں بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں اور کمالات سے نوازا تھا. ان کی عظیم شخصیت کی بہت سارے درخشاں پہلو اور کردار کے تابندہ نقوش ہیں جنہیں تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے. البتہ ایک اجمالی تاثر پیش خدمت ہے. سب سے پہلے جب ہم ان کی ذات اور کردار کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی ساری خوبیاں اور اتنے سارے کمالات و اوصاف کے جامع وہ کیسے بن گئے ہیں اور کیسے یہ ساری خوبیاں پیدا ہوئی کہ وہ روشنی کے مینار نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ان کے اساتذہ کرام کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ تعجب اور استعجاب فوراً ہی دور ہو جاتا ہے، اور جب ان کے اساتذہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو فوراً مطلبی کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ ان کے اساتذہ میں سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تھے. ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، زمانہ ان کی عظمتوں کا معترف ہے. وہ فقہ اور عقیدہ کے امام تھے. اسی طرح سے ان کے ایک دوسرے استاد علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تھے، جو فن حدیث میں اور سند اور رجال میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے. اور صرف اتھارٹی کی حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ صف اول کے محدثین میں شامل ہو چکے تھے. ان کی تصحیح، ان کی تضعیف اور احادیث روایات پر ان کا لگائے ہوئے احکام وہ سند کا درجہ رکھتے ہیں جنہوں کو اس سے اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے. اسی طرح سے علامہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکشی رحمہ اللہ، وہ تمام علوم و فنون کے استاذ تھے. لیکن سب سے بڑھ کر کے میری نظر میں ان کی جو امتیازی شان تھی وہ یہ تھی کہ عربی ادب میں وہ بہت ہی فصیح تھے، اور ان کے معاصر اور ان کے اقران علماء کی تحریروں کو جہاں تک میں نے دیکھا اور پڑھا ہے، ان سے زیادہ فصیح عربی لکھنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی طرح سے ان کے اور اساتذہ کرام کے اندر شیخ محمد امین شنقیطی ہیں، جو علوم قرآن کے ماہر تھے اور فہم سلف کے مطابق قرآن کریم کی انہوں نے تفسیر کی. اسی طرح سے شیخ عبد المحسن العباد، جو محدث مدینہ تھے، فن حدیث میں بڑا گہرا درک ان کو تھا، اور وہ فکر منہج سلف اور منہج محدثین کے بہت بڑے دائی اور مناد تھے. تو جب ہم ان اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے اوصاف اور کمالات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کے اندر آ گیا تھا. اسی لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے کام کیا، اور ان کے کارناموں میں، ان کی شخصیت میں ان سارے علماء کرام کی جو ہے
روشنی اور ان سارے علماء کرام کی چمک نظر آ رہی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے اور انہی لوگوں سے استفادہ کر کے کیا ہے، آپ کی شخصیت نیر تابہ ہو گئی، آپ نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیا کہ بر صغیر کے اپنے آیان اور اپنے اقران پر جو تھے ان سب پر آپ فوقیت لے گئے ہیں، اور ایسے کارنامے آپ چھوڑ گئے ہیں کہ جن سے زمانہ استفادہ کرتا رہے گا، جماعت اہل حدیث استفادہ کرتی رہے گی۔ میں مختصراً چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی تیسیر البیان کے نام سے، یہ بڑی عظیم الشان تفسیر ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری جماعت کی طرف سے حضرت شیخ الاسلام فاتح قادیان علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی اردو تفسیر تو تھی، لیکن ان کی تفسیر میں ان کے زمانے کے اعتبار سے جو گمراہ فرقے تھے اور جو شخصیات تھی ان کا محاسبہ اور ان کا تعاقب کیا گیا ہے، ان کا رد و ابطال کیا گیا ہے۔ لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی تفسیر سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اور نہ ان شخصیات اور ان کے افکار سے واقف لوگ ہی رہ گئے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ان کی تفسیر کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو چند ایک تفسیریں جو آئی جس میں سے ہمارے ڈاکٹر علامہ محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ کی تفسیر احسن البیان آئی۔ یہ دونوں تفسیریں بالکل منہج سلف کی ترجمان ہیں، اور یہ دونوں تفسیریں متوسط ہے، مختصر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کے اندر سادگی ہے، اور قرآن فہمی کے لیے ایک بہت ہی عمدہ یہ ہے، ایک مجموعہ ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے تفسیر کے باب میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اردو کے اندر اور بھی تفسیریں رائج تھی، لیکن اس مختصر وقت میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہ ان کا نام لینے کی ضرورت ہے کہ ان تفسیروں میں اشعریت، ماتریدیت اور اسی طرح سے بیجا تعویلات، گمراہیاں بھری ہوئی ہیں، اور ان تفسیروں میں دیگر اخطاء اور دیگر اغلاط جو بہت کچھ پائی جا رہی ہیں، لوگ پڑھ پڑھ کر کے ان کو گمراہ ہو رہے تھے۔ لیکن جب سے یہ دونوں تفسیریں آ گئی ہیں، الحمدللہ مدارس کے اساتذہ اور طلبہ اور عوام ان سے یکسر مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے سیرت نبوی کے باب میں ہمارے قاضی علامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی رحمت للعالمین تو تھی ہی، یہ ایسی عظیم الشان سیرت کی کتاب ہے کہ جس کو پڑھے ہوئے قاری بغیر متاثر ہوئے نہیں رہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے پیغام کی جو افضلیت ہے دیگر تمام انبیاء کرام پر، دیگر تمام ادیان اور مذاہب پر، ان سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی تفسیر جو ہے، ان کی سیرت کی کتاب الرحیق المختوم تھی، وہ بھی اپنے موضوع پر بڑی ہی شاندار اور لاجواب کتاب ہے۔ لیکن ہمارے ڈاکٹر موصوف کی انہوں نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے الصادق الامین، یہ بڑی ہی مارکت الارا، بہت محترم شان ہے۔ اس کے اندر واقعات کی ترتیب اور زمانی ترتیب، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، اور ان سے جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں، دروس اور عبرت پیش کیے گئے ہیں، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ یہ تو بات ہوگی کچھ تفسیری اور قلمی خدمات کی، اور بہت ساری قلمی خدمات ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کو مفصل آپ کے سامنے پیش کروں۔ البتہ دعوت کے میدان میں، تدریس کے میدان میں ڈاکٹر صاحب نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا، اجمالاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الامام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے اس کے ماتحت چلنے والے جو ادارے ہیں، ان کا اتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو چند ایک بڑے مدارس ہیں اور جن کے فارغین کا نام ہے، جو صحافت کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں اور بحث و تحقیق کے میدان میں نمایاں ہے، ان میں تیمی اخوان کا بھی نام سے فہرست آتا ہے کہ اس وقت تیمی ابنا اور تیمی اخوان بھی صحافت کے میدان میں، ادب کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے
ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے مرکز الامام ابن باز قائم کر کے نہ صرف یہ کہ تحقیقی کتابوں کو شائع کیا اور نہ صرف یہ کہ تراجم کو شائع کیا، بلکہ مجلہ طوبہ شائع کر کے اور اس کا اجرا کر کے وقت اور زمانے کی بہت بڑی ضرورت انہوں نے پیش کیا ہے، اس لیے کہ صحافت کی ضرورت کتنی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اور اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور بڑی ہی باریکیوں کے ساتھ اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سے بدگمان کیا جا رہا ہے، تو اس پرچے کے اندر ان کا محاسبہ بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے، اور ان کا رد و ابطال بھی ہوتا ہے، اور اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میں پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں تیمی اخوان کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے اور تیمی اخوان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹر صاحب نے لگائے ہوئے اس منشی علم کو اللہ رب العالمین شاداب رکھے، اور اس سے تاکہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہوتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔